على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، جمعۃ المبارک کی اس مبارک نشست میں چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، دوسرا عوام کی یہ کمزوری بھی ہے کہ وہ وقت پر آتے بھی نہیں ہیں، اور جب تک بات پوری نہ سنی جائے بات سمجھ میں صحیح نہیں آتی۔ بہرکیف مختصر وقت میں چونکہ جمعہ میں مجمع زیادہ ہوتا ہے، لوگ زیادہ آتے ہیں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ شریعت کا کوئی نہ کوئی مسئلہ بندہ یاد کر کے جائے اور اس پر پھر عمل کی کوشش بھی کرے۔ بیان سننے کے لیے، سنانے کے لیے مختلف موضوعات ہیں، مختلف عنوانات پہ تقریریں کی جا سکتی ہیں، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندہ جو ہمارے ہاں مسجد میں آیا ہے وہ ایسی بات سنیں کہ جس سے علم میں اضافہ ہو اور عمل کا شوق ہو، پھر تو بیان سننا سنانا مفید ہے۔ اور اگر بیان بندہ ایسا سنے یا ایسا سنائے کہ جس میں کوئی خاص علمی فائدہ بھی نہ ہو اور عمل کی طرف رجحان بھی نہ ہو، تو میرے خیال میں اس بیان سننے سنانے کا فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے جو بات بھی سنیں، جو مسئلہ سنیں، اس کو صحیح توجہ سے سمجھ کر عمل کی نیت سے سنیں سنائیں تو انشاءاللہ ہم سب کی نجات کا ذریعہ ہوگا۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے
زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر لمحے پر رہنمائی کرنے کے لیے اس نے اپنے جو ماننے والے ہیں ان کو تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر حالت میں، ہر موقع پر ان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے محبوب یہ بتائیے کہ کیا ایسے اعمال کون سے ہیں جو زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے کر جائیں گے؟ آپ نے دو باتیں ارشاد فرمائی، الفم والفرج، فرمایا منہ اور شرمگاہ، ان کے ذریعے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ معلوم ہوا انسان کے منہ کا جو بول ہے یہ بہت انسان کو اوپر بھی لے جاتا ہے اور بہت نیچے بھی گرا دیتا ہے۔ ایسے ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض دفعہ انسان اپنی زبان سے ایک بول بول دیتا ہے جس کو وہ اپنے حساب میں بڑا ہلکا سمجھ رہا ہوتا ہے، لائٹ لے رہا ہوتا ہے، لیکن اس بول کی وجہ سے وہ جہنم میں 70 سال کی مسافت نیچے گر جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی طرح بعض ایسے انسان بول بول دیتے ہیں کہ شریعت نے وہ بول بولنے کے مختلف احکامات بتائے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کون سا بول منہ سے نکالا ہے۔ یہ عموماً طلاق کے مسائل میں ایسی باتیں سامنے آتی ہیں، سامنے اس لیے آتی ہیں کہ وہ لوگ مسئلہ پھر کچھ نہ کچھ ہمیں احساس ہوتا ہے، پوچھنے کی فکر کرتے ہیں، باقی مسائل میں تو پرواہ بھی نہیں ہوتی نا۔ ان مسائل میں پھر انسان تھوڑا سوچتا ہے کہ جناب پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اور ہمارے علاقے کے ایک عالم تھے حضرت مولانا قاضی عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے عالم تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ بیان میں یہ کہا کہ آج کے بعد میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ فلاں عمل کرنے سے کافر ہو جاتا ہے یا مشرک ہو جاتا ہے، میں کہوں گا بیوی طلاق ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ جو انہوں نے یہ کہا نا تو ہر بندہ جناب اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے، ساجی ای کے سادہ کا پتر اگر کافر ہو جائے تو بیوی بچتی ہے پیچھے۔ وہ بات بھی یہی ہے، صرف تمہیں ڈر اس مسئلے سے لگتا ہے۔ اگر کافر کا ہو، مشرک کا ہو، کسی کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، یار سن سن کے نا وہ کان پکے ہو گئے ہیں۔ اور اگر کہو کہ بیوی طلاق ہو جائے گی کہ ہر بندہ کام لے، اوئی ہوئے ہوئے یا اللہ خیر، یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شریعت نے زبان کے کئی بولوں کے مختلف احکامات بتائے ہیں، لیکن ہمیں صرف ایک مسئلے میں تھوڑی حرکت آتی ہے، باہر کا وہ بھی اللہ کا شکر ہے، شکر ہے آتی ہے۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں موضوع تو دو ہیں، چیزیں تو دو بیان کرنی ہیں اگر وقت ہوا تو، ورنہ ایک قسم اور نظر۔ قسم اور نظر، زبان کے ساتھ ہم قسم کھاتے ہیں نا، اور زبان کے ساتھ ہی نظر مانتے ہیں جس کو ہم منت ماننا بھی کہتے ہیں۔ اس کے شریعت میں کیا مسائل ہیں اور کیا احکامات ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، پیارے آقا امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں جو آدمی قسم کھائے وہ اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے۔ قسم کھائے تو صرف کس کی کھانی ہے جی؟ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھانی۔ ایک اور مقام پہ آپ نے ارشاد فرمایا، لا تحلفوا الا باللہ ولا تحلفوا الا وانتم صادقون۔ فرماتے ہیں قسم نہ کھاؤ مگر کھاؤ تو صرف اللہ کی، صرف کس کی قسم کھاؤ؟ اور نہ قسم کھاؤ مگر اس حال میں کہ سچے ہو، کبھی جھوٹی قسم بھی نہ کھاؤ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم بھی ہرگز نہ کھاؤ اور کبھی جھوٹی قسم بھی ہرگز نہ کھاؤ۔ ایک اور حدیث سن لیجئے پھر اگلی بات کی طرف جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا،
من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس آدمی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی، فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ اس لیے قسم کھانی ہے تو یاد رکھو پہلا مسئلہ کس کے نام کی کھانی ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی قسم کھانا جائز نہیں۔ اسی لیے فقہا نے کتابوں میں مسائل لکھے ہیں کہ اگر معاملہ ہو گیا کسی غیر مسلم کے ساتھ، مثلا وہ یہودی ہے، اس سے قسم لینی ہے تو کیسے لیں گے؟ فرمایا اس سے قسم یوں لیں گے، وہ یہودی کہے گا میں قسم کھاتا ہوں اس اللہ کے نام کی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل کیا، یعنی تورات اور موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ ضرور دیں گے لیکن قسم لیں گے تو پھر بھی کس کے نام کی لیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اسی طرح اگر کسی عیسائی کے ساتھ معاملہ ہو گیا، اس سے قسم لیں گے تو کس کی؟ وہ کہے گا میں قسم کھاتا ہوں اس اللہ کے نام کی جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو نازل کیا۔ انجیل اور عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ تو دیں گے لیکن قسم لیں گے تو کس کے نام کی لیں گے؟ اسی طرح کوئی آگ کا پجاری ہے، اس سے جب قسم لیں گے فقہا کہتے ہیں یوں لیں گے، وہ کہے گا میں قسم کھاتا ہوں اس اللہ کی جس نے آگ کو پیدا کیا۔ آگ کا حوالہ تو دیں گے لیکن قسم آگ کی لینا جائز نہیں، قسم عیسیٰ علیہ السلام کی لینا جائز نہیں، قسم موسیٰ علیہ السلام کی لینا جائز نہیں۔ تینوں صورتوں میں نے آپ کو مثال دے کر سمجھایا کہ قسم ہوگی تو کس کے نام کی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ قسم اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی کھانا جائز نہیں ہے۔ اب آگے آئیے جی قسم کی اقسام کی طرف، قسم کی اقسام کی طرف۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں جی، یہ سبق ہی سمجھ لیجئے تاکہ یاد ہو جائے۔ قسم کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ پہلی قسم ہے جی یمین لغو۔ قرآن پاک میں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ کریم تمہیں لغو قسموں میں نہیں پکڑتے۔ یمین لغو کیا ہوتی ہے جی؟ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلام الرجل فی بیتی لا واللہ، آدمی گھر میں بات چیت کر رہا ہے نا، باتوں میں بغیر قسم کی نیت کے قسم کھا لے۔ مثال کے طور پہ بچے کو آپ نے ٹافیاں لا کر دیں، بچے نے کہا بابا آپ بھی لے لو، ہم نے کہا نہیں بچہ قسم ہے پہلے تو کھاسے نا تو پھر میں کھاساں، ابھی آپ نے قسم کہہ دیا بیچ میں، قسم ہے پہلے تو کھائے گا پھر میں کھاؤں گا۔ یہ وہ قسم کی نیت نہیں تھی، نہ وہ قسم کا ارادہ تھا، یہ صرف بچے کو سمجھانے کے لیے آپ نے بیچ میں قسم کا لفظ بول دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہے یمین لغو، اس پر کوئی اللہ پکڑ نہیں کریں گے، یعنی اس کا آگے پورا کرنا ضروری نہیں، نیت ہی نہیں تھی، ارادہ ہی نہیں تھا، قسم دینا مقصد ہی نہیں تھا۔ آپ چھوٹے بچے کو کیا قسم دے رہے ہیں؟ صرف آپ ویسے زبان پہ لفظ چڑھ گیا اور آپ نے جناب اس کو بول دیا، اس کو کہتے ہیں یمین لغو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ لغو قسموں میں کوئی مؤاخذہ نہیں فرماتا۔ یمین لغو جو ہے اس کی ایک اور تفسیر بھی مفسرین اور فقہا نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ مجھے کسی بندے نے اطلاع دی انڈیا کے اندر جو فلاں عالم تھے نا وہ فوت ہو گئے، مجھے اطلاع ایسے ملی، میں نے یہاں پہ دعا کرا دی، آپ کو بھی اطلاع دے دی۔ عموماً آپ سنتے رہتے ہیں کئی علماء کی وفات کی خبریں آج کل تو جناب وہ چلتی رہتی ہیں، لوگ جھوٹی خبریں بھی اڑا دیتے ہیں۔ اب جناب دعا ہو گئی، ادھر سے ایک بندے نے کہا استاد جی وہ فوت نہیں ہوئی ہے، وہ میں نے کہا یار اللہ کی قسم فوت ہو گئے ہیں، آپ خبریں دیکھیں، خبروں پہ بات چلی۔ اب میں نے تو اپنے طور پہ جو قسم کھائی یہ جھوٹی نہیں کھائی، اپنے طور پہ تو میں نے سچی کھائی، لیکن مجھے جو اطلاع ملی تھی جن ذرائع سے وہ اطلاع ناقص سے، وہ اطلاع کے ذرائع جو ہے وہ غلط تھے، ان کی وجہ سے مجھے مغالطہ لگا اور میں نے آگے قسم کھا لی لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ ایسی مغالطے والی قسم پر اللہ کسی کو سزا نہیں دیتا، اللہ کسی کو عذاب نہیں دیتا، اللہ کہتا ہے میں معاف کر دوں گا۔ ایسی قسم پر گناہ بھی کوئی نہیں ہے، ایسی قسم پر کفارہ بھی کوئی نہیں ہے۔
یاد ہو گیا مسئلہ جی؟ یمین لغو پر گناہ بھی نہیں ہے، یمین لغو پر کفارہ بھی کوئی نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے جی یمین غموس۔ یمین غموس کا مطلب یہ ہے کہ میں جان بوجھ کر کسی گزشتہ واقعے پر جھوٹی قسم کھاؤں۔ مثال کے طور پر کل دن گزرا جمعرات کا، کل جمعرات کو جناب میں یہاں سے باراکو گیا اور میں یہاں پہ آپ کو قسم کھا کے کہوں کہ اللہ کی قسم میں کوئی نہیں گیا، یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، یا کوئی اور واقعہ ہے جو 100% مجھے پتہ ہے اور میں اس کے خلاف جھوٹی قسم کھاؤں، اس کو کہتے ہیں یمین غموس۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد اس گناہ کا ذکر کیا ہے۔ یعنی اتنا بڑا گناہ ہے جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، کیونکہ نام اللہ کا لے رہا ہے اور لے جھوٹ پر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کا نام کوئی معمولی سمجھتے ہیں آپ؟ اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کرو تو وہ حلال ہو جاتا ہے، اللہ کے نام کے بغیر حرام ہوتا ہے، اور اللہ کے نام کو آپ جھوٹ پر استعمال کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک آدمی کے پاس ایسی چیز ہے جو بالکل حرام ہے، شراب کی بوتل ہے، اور وہ کہے جی بسم اللہ پڑھ کے پی لو، نعوذ باللہ من ذالک۔ جھوٹ پہ اللہ کا نام لینا ایسے ہی ہے نا جیسے شراب کی بوتل پر اللہ کا نام لینا۔ جیسے شراب نجس ہے نا، ایسے ہی جھوٹ بھی نجس ہے اور گندا ہے۔ اس لیے یمین غموس اللہ کے نام کی قسم تو کھا رہا ہے لیکن جھوٹ پر کھا رہا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اگر کسی آدمی نے کبھی ایسی جھوٹی قسم کھائی ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ میرے مالک نادانی ہو گئی، میرے مالک مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے جھوٹ پر تیرا نام بول دیا، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ جب سچی توبہ کریں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ اور اگر جھوٹی قسم کھا کر آپ نے کسی آدمی کو دھوکہ دیا تو اس سے بھی معافی مانگیں، کیونکہ آپ نے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ضائع کیے نا۔ اس آدمی کو بھی بتائیں یار مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں نے جھوٹی قسم کھا کر تجھے دھوکہ دیا تھا، مجھے تو بھی معاف کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ دوسری قسم تھی یمین غموس، جھوٹی قسم کھانا کسی گزشتہ واقعے پر جان بوجھ کر۔ اس پر بہت سخت گناہ ملتا ہے لیکن کفارہ کوئی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کفارہ کوئی نہیں ہے، جرمانہ کوئی نہیں آپ نے دینا، بس توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ جب بھی قسم ہوئی تو ہر قسم پر کفارہ بھی ہوتا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ یمین لغو پہ بھی کوئی نہیں ہے، میں نے پہلے عرض کیا، جو غلطی میں کھا لی اس پر بھی کوئی نہیں ہے، یمین غموس پر بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے جان بوجھ کر ایک جھوٹی قسم کھائی ہے، توبہ استغفار ضرور کریں، کفارہ اس پر بھی کوئی نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے یہ، ایک ساتھی نے پوچھا، میں نے کہا کوئی نہیں اس پہ کفارہ، بس توبہ استغفار ہے۔ کہنے لگا جی قسم کا تو کفارہ ہوتا ہے، آپ کچھ بتا دیں میں دے دوں۔ میں نے کہا کہ اس کا موڈ بنا ہوا ہے دینے پہ، میں نے کہا اس طرح کرو نا 500 کا ایزی لوڈ میرے نمبر پہ کروا دو، اگر آپ کو خواہ مخواہ شوق ہے دینا ہے۔ کہنے لگا نہیں جی، میں کہ میں نے نہیں دینا تو باقی ہر کسی نے دینے سے تیار ہو۔ جب شریعت نے مقرر نہیں کیا تو اب میں اپنی طرف سے خواہ مخواہ کیوں بتاؤں کہ جناب اتنا کو، خواہ مخواہ آپ دینا چاہتے ہو تو مجھے دے دو پھر جو دینا ہے، ورنہ شریعت نے کوئی مقرر نہیں کیا۔ مسئلہ یہ ہے۔ اچھا کتنی باتیں ہو گئی جی قسم کی اقسام جی؟ 2۔ کتنی ہو گئی جی؟ 2۔ سب کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جو لیٹ آئے ہیں ان کو شاید نہ آئے، کوشش کیا کریں میرے بھائیوں وقت پہ آیا کریں۔ ایک جمعے والے دن تو وقت پہ آئیں کم از کم، جمعے والے دن بھی جناب لیٹ۔ وہ ہمارے گاؤں میں بابا جی دکاندار ہوتے تھے، ہم اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے، سکول کے پاس ان کی دکان تھی چھوٹی سی، تو ایک دوسرے بزرگ ان سے پوچھ رہے تھے، وہ سنا ہوا آج چنگی سیل ہوئی ہے، آج چنگی سیل ہو گئی ہے۔ تو اس وقت یہ 10 پیسے اور 5 پیسے اور چوانی اور یہ چیزیں بھی چلتی تھی۔ اس آقا چنگی سیل خاک ہوئی ہے، ایک چوانی دیتی ہے بچے تو وہ بھی زکام نال بھری ہوئی دیتی ہے۔ بچہ گھروں لے کے آیا نا چھوٹا، کدھر کھیلتا رہا، زکام کہتا ہے ایک چوانی دی سیل ہوئی ہے تو وہ بھی صاف نہیں ملی، زکام نال بھری، بعد میں خود صاف کی تھی ہے۔ تو جمعے والے دن ایک بندہ آئے اور چوانی وہ بھی زکام نال بھری ہوئی، ہفتے میں ایک دن آئے اور وہ بھی پورا بیان نہ سنیں،
تو میرے خیال میں یہ اچھی بات نہیں ہے. کوشش کریں گے نا پہلے وقت میں آنے کی انشاءاللہ. ہاں بات سمجھ پوری تب آتی ہے نا بنا پہلے وقت میں آئے. ہم اتنی تیاری کر کے آئیں, آپ کے لیے حدیث قرآن کی آیات جمع کر کے لائیں, آگے آپ گھر بیٹھے ہوں کہ جناب ٹھیک ہے مولوی ختم کرے تو میں جاواں. مولوی اس انتظار میں ہے کہ لوگ آئیں تو میں بات شروع کروں, اور لوگ اس انتظار میں ہے کہ مولوی ختم کرے تو ہم مسجد میں جائیں. یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے. کوشش کریں وقت پہ آنے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اول وقت میں آتا ہے نا, اللہ تعالیٰ کے راستے میں اونٹ خیرات کرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے. اتنا بڑا ثواب خام خواہ ضائع کر دیتے ہیں. خیر, دو قسمیں ہو گئیں جی قسم کی. پہلی یمین لغو جس پہ مواخذہ نہیں ہے, جو قسم کی نیت سے آپ نے نہیں کھائی ہے. نمبر دو یمین غموس جو آپ نے کھائی تو جان بوجھ کی جھوٹی قسم ہے لیکن کسی گزشتہ واقعے پہ کھائی ہے, اس پر توبہ کریں, استغفار کریں, کفارہ کوئی نہیں ہے. تیسری قسم ہے جس کا کفارہ ہے وہ ہے یمین منعقدہ. یمین منعقدہ یہ ہے آئندہ کسی کام کے کرنے کی آپ قسم کھاتے ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم کل ہفتہ ہے اور میں یہاں پہ عشاء کے بعد درس دوں گا. ہفتہ والے دن ہمارے یہاں عشاء کے بعد درس ہوتا ہے, انشاءاللہ کل بھی ہوگا. آپ آئیں گے نا سارے ساتھی انشاءاللہ. تو ہفتے والے دن یعنی کل عشاء کے بعد ہماری مسجد میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہوگا جی انشاءاللہ. اب میں نے انشاءاللہ ساتھ کہہ دیا تو قسم نہیں ہوئی. یہ بات مسئلہ بھی ذہن میں رہے, حدیث پاک میں آتا ہے انشاءاللہ میں, کیونکہ وہ پکا وعدہ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں جی اللہ کی قسم کل عشاء کے بعد میں درس دوں گا, اب قسم ہو گئی ہے. بات سمجھ میں آ گئی. میں نے کہا اللہ کی قسم کل عشاء کے بعد میں یہاں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر درس دوں گا, یہ کیا ہو گئی؟ قسم ہو گئی ہے. اب اگر کل آ گیا اور میں نے درس نہیں دیا, اب نہ دینے کی دو وجہ ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ جناب میں بیمار ہو گیا, کوئی اور مسئلہ ہو گیا, کوئی مجبوری ہو گئی جس کی وجہ سے مجھے جناب کہیں اور آگے پیچھے جانا پڑ گیا, سخت مجبوری کی وجہ سے میں یہاں پہنچ نہ سکا اور مجبوری کے عالم میں مجھ سے رہ گیا. دوسری صورت یہ ہے کہ میں جان بوجھ کر ہی ڈنڈی مار جاؤں, جان بوجھ کر ہی ٹرکا جاؤں کہ نہیں دیتا جناب. اب یہ دو صورتیں ہیں جی. میں نے قسم اللہ کی کھائی ہوئی ہے کہ یہ کام کروں گا, اب جناب غلطی سے رہ گیا, مجبوری سے رہ گیا, اس پہ گناہ تو مجھے نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ غلطی سے مجبوری سے اس کا رہ گیا, جان بوجھ کے اس نے میرا حکم نہیں توڑا. تو اگر مجبوری سے رہ گیا اس پر گناہ تو نہیں ملے گا لیکن کفارہ پھر بھی مجھے دینا پڑے گا. اور اگر میں نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا پھر گناہ بھی ملے گا, توبہ بھی کرنی چاہیے اور کفارہ بھی دینا پڑے گا. اس یمین منعقدہ کا بہر صورت کفارہ اگر آپ نے پوری نہ کی تو دینا پڑتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ سب کو سمجھ میں آئی ہے؟ سارے بولے نا, سب کو سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ آئندہ کسی مسئلے میں, واقعے میں, کام میں آپ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا اور پھر اگر آپ وہ نہ کر سکیں اس پر آپ کو کفارہ دینا ہوگا. کفارہ کیا ہے جی؟ یہ قرآن پاک کی سورۃ المائدہ ہے, 7ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے بالکل, اس میں موجود ہے. آیت نمبر 88 ختم ہو رہی ہے, 89 شروع ہو رہی ہے, اور اس میں کفارے کا بیان بھی ہے لیکن چونکہ پوری آیت میں یمین لغو کا ذکر بھی ہے, پوری آیت سن لیجئے, کفارہ بھی سامنے آ جائے گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, اللہ تمہیں لغو قسموں میں نہیں پکڑتا. میں نے پہلے عرض کر دیا یمین لغو میں کوئی پکڑ نہیں ہے. ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان, لیکن اللہ ان قسموں میں پکڑتا ہے جو تم پختہ قسمیں کرو. عقدتم الایمان یمین منعقدہ. کفارہ کیا ہے یا اللہ؟ میں نے تو قسم کھائی تھی میں یہ کام کروں گا پھر میں نہ کر سکا. کیا کفارہ ہے؟ کفارہ 4 چیزیں ہیں جی. کتنی چیزیں ہیں جی؟ 4 میں سے ایک دینی ہے, چاروں کی چاروں نہیں دینی لیکن 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. کتنے مسکینوں کو جی؟ اور کھانا شریعت میں 2 ٹائم کا ہوتا ہے. کتنے ٹائم کا ہوتا ہے جی؟ ہمارے ہاں جو 3 ٹائم کا ہے نا یہ شریعت میں نہیں ہے. کھانا شرعی طور پہ صبح کا اور شام کا ہوتا ہے, 2 ٹائم کا کھانا. کھانا کیسا کھلانا ہے؟ درمیانہ, جیسے بہت ایسا بھی نہ ہو کہ جناب جس کو کھایا ہی نہ جا سکے, بہت اعلیٰ کوالٹی پہ کسی بڑے ہوٹل پہ جا کے نہیں کھلانا, بس جیسے تم خود کھاتے ہو اس قسم کا کھانا, درمیانی قسم کا
10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا آپ نے کھانا کھلانا ہے۔ یہ کفارہ ہے اگر قسم ٹوٹ جائے تو۔ بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ او کسوتہم، یا کھانے کی بجائے 10 مسکینوں کو کپڑے دے دیں۔ کھانے کے بجائے 10 مسکینوں کو کیا دے دیں جی؟ کپڑے دے دیں۔ کپڑے میں مرد کے لیے 2 چیزیں ہیں، شلوار اور قمیص، 2 چیزیں، اور عورت کے لیے ساتھ دوپٹہ بھی ہے۔ عورت کے لباس میں 3 چیزیں ہیں، دوپٹے کے بغیر عورت کا لباس مکمل ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ عورت کا لباس بغیر دوپٹے کے مکمل ہی شرعی طور پر نہیں ہے۔ اس لیے یہ یوں سمجھ لیجئے، ہم مردوں میں سے کوئی مرد بغیر قمیص کے باہر پھرے، سطر تو بے شک چھپا ہوا ہو، ناف سے اوپر تک اس نے شلوار باندھی ہوئی ہو، چادر باندھی ہوئی ہو، لیکن بغیر قمیص کے یہاں پر پھرے، اچھا لگے گا؟ نہیں۔ ایسے ہی عورت بھی بغیر دوپٹے کے اچھی نہیں لگتی، شرعی طور پر بھی اور عقلی طور پر بھی۔ سمجھ آئیے نا؟ تو اگر آپ نے 10 مسکین مردوں کو کپڑے دینے ہیں تو شلوار قمیص یعنی سوٹ پورا دینا ہے، اور اگر عورتوں کو دینے ہیں تو پھر 3 پیس یعنی دوپٹے سمیت دینے ہیں 10 مسکین عورتوں کو۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 3 ہے فتحریر رقبۃ مؤمنہ، کسی غلام مومن کو آزاد کرنا ہے، بلکہ مومنہ کا یہاں پہ لفظ نہیں ہے، غلام کو آزاد کرنا ہے۔ فتحریر او تحریر رقبہ، غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اب وہ صورت یہاں پہ ممکن نہیں ہے۔ نمبر 4، اگر ایک آدمی غریب ہے، 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، کپڑے نہیں دے سکتا، غلام آزاد نہیں کر سکتا، پھر چوتھا کفارہ اور آخری کفارہ یہ ہے، اگر یہ کام نہیں کر سکتا نا تو پھر فصیام 3 ایام، 3 دن کے روزے رکھ لے جی۔ کتنے دن کے؟ یہ قسم کا کفارہ یاد ہو گیا ہے سب کو انشاءاللہ؟ بس یہ یاد کر کے جائیں۔ اب آیت پوری سن لیجیے جی۔ فکفارتہ، پس کفارہ قسم کا، اطعام 10 مساکین، کھانا کھلانا ہے 10 مسکینوں کو، من اوسط ما تطعمون، درمیانی قسم کا، ما تطعمون اہلیکم، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، او کسوتہم، یا 10 مسکینوں کو کپڑے دے دیجئے، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کر دیجئے۔ فمن لم یجد، جو آدمی یہ کام نہ کر سکے، نہ پائے، فصیام 3 ایام، وہ روزے رکھ لے 3 دن، ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ ہے کفارہ تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب قسم کھاؤ اور توڑ بیٹھو تو، واحفظوا ایمانکم، اور قسموں کی حفاظت کیا کرو، کھایا ہی نہ کرو، اگر کھاؤ تو پھر پوری کیا کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ وقت تو پورا ہو گیا، صرف 2 منٹ دے دیجیے نظر کے لیے۔ ساتھ ہی چونکہ نظر کا بھی یہی مسئلہ ہے، نظر یہ ہے کہ کسی جائز شرعی کام کو اپنے اوپر خود لازم کر لینا۔ مثلا میں کہوں کہ میرا بیمار ہے نا جی، بیٹا بیمار ہے، وہ ٹھیک ہو گیا تو میں اللہ کے نام پر اتنا صدقہ کروں گا، یا جناب میں اتنی نماز نفل پڑھوں گا، اپنے اوپر خود نظر مان کر کسی چیز کو لازم کر دیا جائے۔ اب یہ اس طرح کی نظریں ماننی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے، ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مان لی تو پھر پوری کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، 2 مسئلے ہیں۔ آپ کی توجہ ہے نا میری طرف؟ ایسا نہ ہو کہ پھر مسئلہ کوئی غلط سمجھ جائے، پھر میرے ذمہ نہ ڈال دینا۔ پہلی چیز کہ ماننی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے، تو حدیث مبارک سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النذور وقال انه لا يرد شيئا وانما يستخرج به من مال البخیل، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نظر مان کر صدقہ نہیں کرنا چاہیے، ویسے دینا چاہیے۔ میں کہتا ہوں میرا بیمار ٹھیک ہوا تب میں اللہ کے نام پر دوں گا، نبی پاک فرماتے ہیں شرطیں لا لا کے اللہ نال سودے نہ کرو، اللہ کے نام پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ویسے دو۔ آپ نے فرمایا یہ جو تم شرطیں لگاتے ہو نا، اللہ میرا ایک کام کرتے پھر میں تیرا نا تے صدقہ دے ساں، تو نے میرا یہ کام کیا تو پھر میں دوں گا، فرماتے ہیں انما یستخرج من مال البخیل،
اس سے کنجوس بندے کا مال تو نکل جاتا ہے اللہ کے نام پہ، باقی فیصلہ وہی ہونا ہوتا ہے جو اللہ نے پہلے کر دیا ہوتا ہے۔ یہ صرف کنجوس مکھی چوس بندے کا مال اس طرح نکلتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی، اللہ تو میرا مریض ٹھیک کر تو میں صدقہ دوں گا، تم ویسے اللہ کے نام پہ دو، پھر دعا کرو یا اللہ میرے مریض کو بھی ٹھیک کر دے۔ بات سمجھ میں آ رہی کو نہیں؟ اللہ کے نبی کی تعلیم یہ ہے، یعنی اس طرح کی شرطیں لگائے بغیر صدقہ کرنا چاہیے۔ ایک اور روایت میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بندہ شرطوں کے بغیر نہیں نا صدقہ کرتا، وہ ایک مصیبت سے نکلتا ہے اللہ ایک اور میں ڈال دیتا ہے، چل لا پھر شرط ہوں، پھر نظر مان۔ سمجھ آئی؟ اس لیے صدقہ خیرات مصیبتوں کو ٹالتا ہے، لیکن بغیر نظر مانے کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے نظر مان لی پھر اس کو پورا کرنا لازم ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَكُمْ، اپنی نظروں کو پورا کرو۔ اسی طرح سورۃ الدہر میں ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اگر کسی نے یہ نظر مان لی ہے کہ میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو میں اللہ کے نام پہ فلاں چیز صدقہ کروں گا، اب مریض ٹھیک ہو گیا، اس کا پورا کرنا بالکل لازم ہے۔ اللہ کے نام پر قسم اور نظر دی ہے تو غیر اللہ کے نام کی تو دینا جائز ہی نہیں ہے نا، وہ تو مالی عبادت ہے، اور مالی عبادت جیسے سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کرنا جائز نہیں ہے، ایسے غیر اللہ کی نظر ماننا بھی جائز نہیں۔ قرآن پاک میں انی نظرت لک، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانی تو کس کے نام کی مانی؟ اللہ کا نام اس طرح لیتے ہیں جی، کس کے نام کی مانی؟ اور نماز میں ہم کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبانی بدنی مالی سب عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، تو نظر اللہ کے نام کی ماننی ہے، مان لی تو پوری کرنی ہے جی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن آخر میں خلاصہ سارے، چونکہ ایک سبق تھا اس کا سن لیجئے۔ خلاصہ میں نے یہ عرض کیا، اگر آدمی نے اللہ کے نام پر قسم کھائی، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے یمین لغو، جو بغیر ارادے کے غلطی میں کھا لی یا باتوں باتوں میں قسم کے ارادے کے بغیر ہی کھا لی، اللہ فرماتے ہیں اس پر مواخذہ نہیں ہے، اس کا کفارہ بھی کوئی نہیں ہے، اس پر گناہ بھی کوئی نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے یمین غموس، جان بوجھ کر گزشتہ کسی واقعے پر جھوٹی قسم کھائی ہے، اس پر بہت سخت گناہ ہے، توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، کفارہ کوئی نہیں ہے۔ تیسری قسم ہے یمین منعقدہ، آئندہ کسی واقعے اور کام کے لیے آپ اللہ کی قسم کھاتے ہیں اور پھر اس کام کو پورا نہیں کر سکتے، اس پر آپ نے اگر جان بوجھ کر پورا نہیں کیا توبہ بھی کریں، کفارہ بھی ادا کریں، غلطی سے رہ گئے پھر بھی کفارہ ادا کریں۔ کفارے میں 4 چیزیں ہیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کو کپڑے دینا، غلام آزاد کرنا، اور اگر یہ 3 کام نہیں ہو سکتے تو پھر 3 دن روزے رکھ لینا، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ قسم کے ساتھ دوسرا مسئلہ نظر کا میں نے عرض کیا کہ نظر یہ ہوتی ہے اپنے اوپر خود کسی شرعی کام کو لازم کر لینا، اور یہ بات ذہن میں رہے غیر شرعی کام کی اجازت نہیں ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میرا مریض ٹھیک ہو گیا، میں 3 گھنٹے دھوپ پر کھڑا ہو جاؤں گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسے کسی کام کی جو شرعی عبادت نہ ہو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شرعی کام کو اپنے اوپر لازم کیا، پھر وہ کام ہو گیا، اس کو پورا کرنا واجب ہے، اس کو پورا کرنا لازم ہے تمہارے اوپر۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرما رہے تھے، ایک شخص کھڑے ہوئی ہیں، ابو اسرائیل ان کو کہا جاتا تھا، آپ نے پوچھا یہ صاحب سائے میں کیوں نہیں بیٹھتے، دھوپ میں کیوں کھڑے ہوئی ہیں؟ کہا جی انہوں نے نظر مانی ہے، سواری پہ سوار بھی نہیں ہوں گا، سائے میں بھی نہیں بیٹھوں گا، اور روزہ بھی رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو سمجھاؤ، سواری پہ سوار ہو جایا کرو، سواریاں اللہ نے اسی لیے دی ہیں، سائے میں بیٹھ جایا کرو گرمی میں، اللہ نے اسی لیے دیا ہے، ہاں جو روزے والی نظر مانی ہے نا اس کو پورا کرو۔ اب کیا ثابت ہوا؟ جو شرعی کام تھا اس کے پورا کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے، اور جو انہوں نے اپنی طرف سے غیر شرعی کام لازم کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو پورا کرنا ضروری نہیں۔ اللہ شریعت کے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔